اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل سے ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا اور ابتدائی جو 3 آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ الف لام میم حروف مقطعات کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا علم اللہ رب العالمین اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اور یہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے متعلق جو ہمیں یقین اور ایمان پیدا کیا ہے قرآن مجید کے تعلق سے، یہ امر ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین ہے۔ اور پھر ہم کو جب اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ اس میں وہ دلائل تمام کے تمام موجود بھی ہیں جو دیگر اقوام کو سمجھنے آنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ ایسے دلائل اس میں پیش کر دیے گئے کہ جو کوئی اس کلام پاک کو ہدایت حاصل کرنے کا طلبگار رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو یقیناً اسے راہ راست حاصل ہوگی، یعنی صراط مستقیم اسے حاصل ہوگا۔ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد جو کہا گیا ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین تقوی کے تعلق سے بھی اس سے پہلے اور ہدایت کے تعلق سے بھی چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ہدایت کا راستہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ جو تقویٰ و پرہیزگاری کو اختیار کرے گا وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم، کہ ہدایت اسے حاصل ہوگی جو تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب محبت رکھے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے ان احکام پر عمل پیرا رہے گا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا تو وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اپنی زندگی کی راہوں کو گزارے گا تو وہ یقیناً گمراہ ہوگا۔ اسی لیے ھدی للمتقین یہاں پر کہا گیا، حالانکہ قرآن مجید دوسرے معنوں میں دوسری طرف اسے ھدی للناس بھی قرار دیا گیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے طلب بھی ہونا پڑے گا، طلب بھی ہونی پڑے گی۔ آج بھی دنیا میں کروڑا جو لوگ ہیں جو بے چین روحیں ہیں، جو کئی مذاہب میں وہ لوگ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس تمام تعیشات ہونے کے باوجود، ان کے پاس تمام ساز و سامان ہونے کے باوجود، مال و متاع ہونے کے باوجود ان کی روحیں سکون میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو ھدی للمتقین سے مراد یہی ہے کہ وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جو تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ زندگی اپنانے والے کون ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کے 3 جو صفات اس نے پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ تقویٰ و پرہیزگار، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون سے مراد ایمان سے یؤمنون ہے، اور ایمان امن سے ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایمان مشتق ہے امن سے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ امن میں آ جاتے ہیں۔ امن کیسا؟ امن اس طرح انہیں حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ راہ راست پر ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی زندگی کو ترک کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جو احکام ہیں اس پر عمل پیرا رہتے ہیں، خود بھی نیکی پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اور خود بھی برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کب پیدا ہوتا؟ جب لازمی بات ہے کہ جب ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہم امن میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہمارے دل میں ہے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں جن برائیوں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم امن میں آ گئے، ہم سکون میں آ گئے۔ اس کے لیے ایمان جو ہے سو امن سے رکھا گیا کہ جو کوئی اس میں ایمان والا ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ کیا؟ دوزخ کی ہولناکیوں سے وہ بچا رہے گا، اور دنیا کے جو مصائب اور مشکلات اگر اس کے سامنے آ بھی جائیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ مصائب اور مشکلات کو آسانی سے سہ لے گا۔ تو یہ امن والا ہو گیا، یعنی کہ اس پر جو ہے سو امن جب آ جائے گا تو وہ تمام برائیوں سے اور تمام خرابیوں سے بچا ہوا رہے گا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب احکامات پر عمل پیرا رہے گا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اسے اس کا جو پھل ملے گا وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور دوسری طرف اسے جنت ملے گی بعد مرنے کے۔ دنیا میں بھی اس کی زندگی کامیاب رہے گی، یعنی کہ امن والی زندگی رہے گی، اور دوسرے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی امن والی رہے گی، یعنی کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت الفردوس، جنت النعیم جیسے نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرفراز کرے گا۔ تو یہ جو ایمان جو امن، اچھا پھر امن کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہ صرف وہ امن میں رہے گا بلکہ دوسروں کو بھی امن میں رکھے گا، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایمان والا کون؟ تو آج اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والا وہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا اس کے شر سے محفوظ رہے۔ یعنی کہ اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا کام جو ہے سو نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے بلکہ دوسروں کو بھی
بچانا ہے، دوسروں کو بھی امن کی زندگی فراہم کرنا ہے، دوسروں کو بھی ہم کو امن کی زندگی فراہم کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ بڑی ذمہ داریاں ہیں ہم پر، بڑی ذمہ داری۔ میں ایک ایک لفظ کو، ایک ایک چیز کو میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اور قلوب میں یہ بات بڑھ جائے کہ ہم ایسے ہی ایمان والے یا امن والے یا اسلام والے مسلمان یا مومن نہیں ہیں، ہم پر ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو اپنے آپ پر اپنی ذمہ داری ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر ایک آیت شریف یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایمان کا اسلام سے تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے؟ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، یہ یقین سے تعلق ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تمام انبیاء کرام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابیں جتنے نازل ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب کے جتنی بھی چیزیں ہیں، رسولوں پر، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، پھر مرنے کے بعد پھر جو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے اس پر، سوال جواب پر، یہ تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر یہ اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ اسلام کا تعلق عمل سے ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں جب داخل ہونے کے بعد ہم پر 5 فرائض جو عائد کیے گئے وہ یہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 جو ہے جو اور مزید جو فرائض جو عملی جو ہے، اس کے اندر جہاد کو بھی جو ہے شامل کرتے ہیں مفسرین اکرام۔ تو اس طریقے سے یہ جو عملی جو زندگی ہے وہ اسلام کی عمل کرنے والی زندگی ہے، عملی، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے جو ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ایمان بالغیب جب رکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ان آیات میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ ایمان بالغیب رکھنے والے کی ذمہ داری جو بتائی گئی، سب سے پہلی وہ یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد خود بھی اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر، سنت طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، سنت طریقوں پر اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ نہ صرف خود ادا کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے ہیں، اور بتلاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ایسا فرض ہے کہ جسے کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا یہ جو طریقہ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر نماز کی اگر میں گہرائی کی بات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو نماز اصل معنوں میں کیا ہے؟ نماز ہم مکمل طور پر دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر کر، دنیا کی تمام چیزوں کی طرف سے منہ موڑ کر ہم اللہ کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام چیزوں کو، دنیاوی تمام جو چیزیں ہیں ہم ان کو ترک کر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب حاضر ہو جاتے ہیں تو جب ہم نماز کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے صفات پر جو سو ہمارے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، پھر مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کرتے ہیں، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیا؟ ہدایت کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے ہم نماز کا جب ہم آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جو ہم قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں، تو یہ جو ہم اکثر آپ دیکھیں گے کہ تلاوت کلام پاک بھی جو نمازوں میں جو کرتے ہیں عموماً، جس کو چونکہ اکثر لوگ واقف نہیں ہیں،
جس کی وجہ سے جو چاہے وہ پڑھتے ہیں، لیکن جو عربی سے واقف ہے، جو صورتوں کے تراجم اور تفاسیر سے واقف ہے، وہ ایسی ہی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوتے ہیں، ایسے ہی جو سو صورتوں کا بھی انتخاب کرتے ہیں ہم جو ہے سو۔ اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسی صورتیں، جب ایسی آیتیں جب اس کے اندر آ جاتی ہے جس میں دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو جو امام جو نماز پڑھانے والا ہے وہ اس کے معنی اور مطالب سے اگر واقف ہوتا ہے وہ تو اس کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے جب ایسی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے، یہ ہدی للمتقین جو ہے، اس کے ساتھ ہم کو جو سبق دیا گیا ہے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لا لیں، دل سے ایمان لائیں اور پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگیوں میں اسے شامل کر لیں، اسی کے تحت اپنی زندگی گزاریں، تو ہماری زندگی کامیاب رہے گی اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر ہماری ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کامیاب ہوگی۔ تو اس کے لیے جو راستے پھر تمام قرآن مجید میں آگے تمام مراحل جو ہے، وہ تمام چیزیں احکامات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا۔ تو سب سے پہلی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی وہ یہی رکھی کہ آپ ایمان والے ہیں تو پھر آپ پر سب سے پہلا، جب آپ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا فرض آپ کے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اور نماز کی ادائیگی بھی آپ جیسے چاہے ویسے نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ نماز کی ادائیگی اسی طریقے سے عمل کرنے پر ہوگی جس کو سرکار دو علیہ وسلم نے کر بتلایا، جس طرح سرکار علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھو۔ تو نماز پڑھنے کا پورے آداب سرکار علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ کس طرح ہم قیام میں رہیں گے، کس طرح ہم رکوع کریں گے، کس طرح ہم سجود کریں گے، یہ تمام چیزیں، کس طرح ہم قاعدے میں رہیں گے، کہاں پر کون سی تسبیحات پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، تمام چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا کی اس طرح ہم کو نماز ادا کرنا ہے، تو ہماری نماز قابل قبول ہے۔ جس طرح چاہے ویسا، جیسا چاہے لباس میں اٹھے بیٹھے چلے گئے، اٹھے بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہے ہیں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین آمین۔ 2 منٹ میں 4 رکعت، 2 منٹ میں 2 رکعت نماز اگر ہم ایسا ادا کریں گے تو وہ نماز کس طرح ادا ہوگی؟ جبکہ قرآن جو پڑھنے کا جو حکم ہے ٹھہر کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ چونکہ یہاں پر نماز کا ذکر آیا اس لیے میں نماز کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نماز ہم پڑھیں گے تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پورے اللہ کے دربار میں ڈر کر ٹھہریں گے۔ جیسا کہ صحابہ کرام، روایت میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام اس طرح نماز میں ٹھہرتے تھے جیسا کہ سمجھے کہ آپ ایک لکڑی ہے جو ٹھہری ہوئی ہے، ایک لکڑی ہے جو ٹھہری ہوئی ہے، یعنی کہ ایسا ہے یہ سیدھے کھڑے ہیں۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی گھڑی کا ٹائم دیکھ رہے ہیں، کبھی اکتا رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ میں تو صاف کہتا ہوں، میں جمعہ کے خطبات میں بھی میں یہی بات کہتا ہوں۔ اب لوگ رعایت سے کام لیتے مگر دین کے معاملے میں رعایت نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، حق آ چکا ہے اور حق کو حق کا بیان کرنا لازم ہے حق طریقے سے۔ اس میں کسی قسم کی مصلحت پسندی کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو پھر اسی مصلحت پسندی کا شکار آج سینکڑوں سال سے، بالخصوص 200 سال 300 سال سے اسی مصلحت کی وجہ سے آج مسلمان کدھر کے کدھر ہو گئے۔ ورنہ 200 سال پہلے کی، 300 سال پہلے کی اگر تاریخ دیکھیں تو مسلمانوں کا رہن سہن کیسا تھا آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء اللہ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا اور وہ لوگ اپنے مریدوں کو کس طریقے سے تعلیم دیا۔ آپ اگر اولیاء اللہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، آج کے لوگوں کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، اولیاء اللہ جو اہل مزار ہے
ان کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ آ جائے گی کہ انہوں نے پوری زندگی تقویٰ و پرہیزگاری میں گزاری، اور ان کے جو مریدین تھے انہیں بھی اسی پر راضی کیا، اسی پر مجبور کیا، اسی پر جو ہے سو ان کو تیار کیا، یہ ان کی تعلیم رہی۔ تو یہاں پر ہم کو جو تعلیم دی گئی سب سے پہلی قرآن مجید میں ابتدائی آیات میں کہ نماز کو قائم کرنے والے رہیں گے، تو نماز کو قائم اسی طریقے سے کریں جس طرح سرکار دو علیہ وسلم نے قائم کیا، جس طرح سرکار علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اصحاب النجوم کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم کسی کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب رہو گے۔ تو نماز ہم کو ادا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا، اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینے کا نام نماز ہے۔ نماز جا کر اٹھنا بیٹھنا اور جو کچھ بھی اراکین ہیں نماز کے اس کو ادا کر لینا نہیں ہے۔ نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کر بتلایا، اور قرآن میں مختلف مقامات اور آیات میں یہ بات کہی گئی کہ نماز انہی کی نماز قابل قبول ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ذلیل قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو انتہائی کم تخت قرار دے رہے ہیں، اپنے آپ کو انتہائی کم درجے کا قرار دے رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرا ہے، اور تو ہی پاک ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، اور ہم سب سے کمتر ہے۔ اس بات کا ہم نماز میں اعلان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس بات کا ہم اعلان کر رہے ہیں، اور اپنی ناک کو اللہ کے حضور رگڑ رہے ہیں، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے حضور رگڑ رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت حقیقی معنوں میں اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سرکار علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو یا یہ تم محسوس نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا جان لو، اتنا جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑی اعلیٰ ترین قوت رب العالمین کی، وہ عظیم ترین طاقت، وہ عظیم ترین قوت رکھنے والا وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیجئے۔ آپ نماز پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، جس کی ہم اتباع کر رہے ہیں، جس کی اطاعت اور اتباع سے مراد یہ سرکار دو علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سنت طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہوئے سرکار علیہ وسلم کی ہم جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ سنت طریقے سے کریں گے تو وہی صحیح عبادت ہوگی، وہ عبادت کو مانا جائے گا، وہ عبادت قبول ہوگی، وہ عبادت قبول ہوگی۔ نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، نماز پوری طریقے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرنڈر کر دینے کا نام نماز ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب نماز پڑھو تو اس بات کا احساس کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کیوں کہا؟ معراج اسی لیے کہا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی کہ جو معراج کا جو واقعہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اس لیے سرکار دو علیہ وسلم نے کہا کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے، یعنی کہ معراج یعنی کہ اللہ کا دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو یہی چیز
تم کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر تم نماز جس طرح میں بتلایا، جس طرح سنت طریقہ ہے، جس طرح خوف کے عالم میں نماز پڑھنا چاہیے، جس طرح اللہ سے محبت کے عالم میں نماز پڑھنا چاہیے، اس طرح اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے معراج المومنین ہے. نماز معراج المومنین ہے. اور پھر نماز برائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. ایک ایسے ہی واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک شخص، ایک نوجوان جو برائیوں میں ملوث بھی تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا. تو اس کا ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نماز ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے برائیوں سے روک دے گی. اور ویسے ہی ہوا. نمازیں بے حیائی سے روکتی ہے، نمازیں گناہوں سے روکتی ہے، نمازیں برائیوں سے روکتی ہیں. اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا نماز کے تعلق سے؟ مومن وہ ہے جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی فکر کرتا ہے، وہ مومن ہے. مومن کون؟ مومن وہ جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی اس کو فکر رہتی ہے. اب اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک نماز پڑھ لیا اور پھر اب ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کو جب فکر یہ رہے گی کہ مجھے دوسری نماز بھی پڑھنا ہے، تو کس طریقے سے رہے گا؟ لازمی بات ہے کہ باطہارت رہے گا، لازمی بات ہے کہ اس کو فکر رہے گی نماز کی، تو وہ اللہ کے طرف جو سو رجوع رہے گا. اور پھر جب دوسری نماز پڑھے گا تو تیسری نماز کو اس کی فکر رہے گی، تو پھر وہ اسی طریقے سے رہے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے درمیان میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزشیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کی شان